اگر کسی کو سانپ بچھو یا کوئی زہریلا موذی جانور کاٹ لے تو یہ جڑی بوٹی سانپ بچھو کے زہر کا تریاق ہے، یعنی اسے فوری طور پر بغیر دھوئے چبانے سے ہی اور اس کا پانی نگلنے سے ہی سانپ اور بچھو کے کاٹے کا زہر زائل ہو جاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربلز کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلز آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جو ہماری جڑی بوٹی ہے وہ مرئی جڑی بوٹی ہے، اسے مرہی بھی کہتے ہیں۔ اس جڑی بوٹی کے پتے چھوٹے چھوٹے اور روئیں دار ہوتے ہیں، پھول زرد بھی ہوتا ہے، سفید بھی ہوتے ہیں اور نیل گو بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کی بو بہت تیز اور رنگت کے لحاظ سے بڑی خوشگوار ہوتی ہے۔ سانپ وغیرہ جہاں قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں یا سانپ بچھو جہاں ہوتے ہیں وہاں یہ ضرور اگتی ہے۔ ناظرین، یہ جڑی بوٹی قدرت نے اس لیے ایسے مقامات پر اگائی ہے، اگر کسی کو سانپ بچھو یا کوئی زہریلا موذی جانور کاٹ لے تو یہ جڑی بوٹی سانپ بچھو کے زہر کا تریاق ہے، یعنی اسے فوری طور پر بغیر دھوئے چبانے سے ہی اور اس کا پانی نگلنے سے ہی سانپ اور بچھو کے کاٹے کا زہر زائل ہو جاتا ہے۔ سامعین، اس سے قبل کہ آج کے ٹاپک پر تفصیلی گفتگو کی جائے، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلز کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہ کروں۔ آپ سوراب گوٹ JDC آفس کے سامنے ہربل ہیلز کلینک کرتے ہیں، دبئی، کویت، جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ یہ تھا مختصر تعارف ڈاکٹر فہیم ہربلز کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں مرئی بوٹی کی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اس کے پھول سفید، زرد اور نیلگو ہوتے ہیں۔ نیلگو پودا ہم نے یہی سنا ہے کہ ہمالیہ پہ پایا جاتا ہے، مگر آج تک دیکھنے کو اتفاق نہیں ہوا۔ یہ جڑی بوٹی مقوی معدہ بھی ہے، کاسر الریح بھی ہے، محلل بھی ہے، یعنی کہ ہمہ قسم کے گیسز وغیرہ کو دور کرتی ہے، پیٹ کے نظام کو درست کرتی ہے، ہضم کو بڑھا دیتی ہے، قوت بینائی کو اور قوت ہاضمہ کو ترقی دیتی ہے۔ جن لوگوں کو نظر کی کمزوری معمولی ہوتی ہے، اگر ابتدا ہی میں اس جڑی بوٹی کا شربت استعمال کریں تو ان کی نظر کی کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بھاولپور وغیرہ میں اس کا شربت بنایا بھی جاتا ہے اور استعمال بھی کرایا جاتا ہے۔ لاہور کے کچھ مکین بھی اس کا شربت بنانے میں بڑے ماہر ہیں۔ یہ آیورویدک کی مشہور دواؤں میں سے ایک ہے۔ مزاج اس کا گرم تر بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ مزاج گرم خشک بھی کہتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں۔ اس جڑی بوٹی کا ضماد کرنے سے، بیرونی طور پر اس کو باریک پیس کر پانی میں ملا کر اس کا ضماد کرنے سے یا شہد میں ملا کر اس کو ضماد کرنے سے بچھو سانپ کے کاٹے کا زہر زائل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گاؤں کے لوگ اب تک اس کا استعمال کرتے ہیں۔ مقوی دماغ بھی بتایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پیشاب کو بھی کھول کر خوب بہاتی ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا مرئی کا تعارف۔